الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی قائد المجاہدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج کی صلاۃ تراویح میں حسب سابق 100 پارے کی تلاوت کی گئی اور الحمدللہ ہمارے 121 پاروں کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین آغاز میں بتاتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو آزمانا، مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنا یہ میری سنت ہے۔ رب کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ ابتلاء میں اور آزمائش میں مسلمانوں کو ڈالتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر گزری ہے، انبیاء کو طرح طریقے سے آزمایا گیا ہے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان پہ تمام مشکلات اور بہت سے مصائب اور آلام ان کے اوپر ڈالے گئے، لیکن وہ صبر کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کی مشیت پر صبر کرتے رہے۔ اگلے رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ مشرکین کے بتوں کی مثال عنکبوت یعنی مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ مکڑی کا جو جالا ہے یہ اتنا کمزور ہے کہ نہ وہ اس کو سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ تیز ہوا کا مقابلہ وہ جالا کر سکتا ہے۔ تو مشرکین کے بتوں کی مثال یہاں پہ مکڑی کے جالے کی دی گئی ہے کہ یہ بت بھی اسی طریقے سے نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بیوقوف لوگ خواہ مخواہ میں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ طرح اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین تلاوت کا اور نماز کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں کہ میرے خاص بندے وہ ہیں کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں، میری کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور فحش برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ نماز میں 3 صفات اگر لازمی ہو تو یہ نماز بے حیائی سے اور فحش کاموں سے روک سکتی ہے۔ مفسرین ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پہلا عمل جو ہے اخلاص، کہ نماز میں اخلاص ہو، کسی کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، خالص نیت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو پھر یہ نماز نیکی پر ابھارتی ہے۔ اسی طرح اگر اس میں خشیت ہو، خوف خدا ہو نماز میں تو یہ نماز برائی سے بھی روکتی ہے۔ اور ذکر اللہ یعنی قرآن مجید کی زیادہ تلاوت ہو تو یہ نماز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام بھی کرتی ہے۔ طرح جب یہ 3 صفات نماز میں نہ ہو تو وہ در حقیقت نماز بھی نہیں ہے۔ نماز میں خضوع کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور اگلی آیات میں بھی فرمایا جاتا ہے کہ نماز صرف اور صرف نماز مسجد تک محدود نہیں ہے، نہ آپ کا دین صرف مسجد تک محدود ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ آپ کے تمام معاملات میں آپ کے نماز کا اثر ہونا چاہیے، کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں لیکن اگر آپ کسی کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، آپ ظلم کرتے ہیں تو در حقیقت آپ کی نماز کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نماز نے آپ کو برائی سے نہیں روکا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز کو اپنے عام زندگی کے اندر بھی لے آؤ، ظلم و فساد سے بچو، فحاشی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جھوٹ سے اور وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یعنی ان پڑھ ہونا بھی ایک صداقت ہے، معجزہ ہے ایک قسم کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھے لکھے ہوتے تو مشرکین کے پاس یہ بہانہ آ جاتا کہ یہ تو پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے پڑھ لیا ہے، زیادہ جان چکے ہیں، اسی لیے یہ قرآن مجید ہو سکتا ہے انہوں نے خود سے لکھا ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یعنی ان پڑھ ہونا بھی ان کے لیے معجزہ ہے اور ان کے نبوت کی صداقت ہے اس میں۔ طرح اگلی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہجرت کیا کرو، ہجرت کا حکم دیا ہے۔ اگر کہیں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم کا سامنا ہو تو انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہجرت کے لیے فقر سے ڈرنے کے بارے کی مذمت کی گئی ہے کہ فقر سے مت ڈرو، اللہ رب العالمین رازق ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کرو، اور رزق کا وعدہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مخلوق سے کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم میں روم کے غالب ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ روم اور ایران یہ دونوں ایسی سلطنتیں تھیں جو اس وقت کی سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھیں۔ روم کے لوگ تھے وہ خدا پرست تھے، توحید پرست تھے، اور اسی طرح اس وقت کے ایرانی وہ سورج آنکھ پرست تھے اور مشرک لوگ تھے۔ تو جب کبھی ایران روم پہ حملہ کرتا اور روم کی سلطنت کو تباہ کرتا تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے تنگ کیا کرتے تھے کہ دیکھو جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو تنگ خطرناک ظلم کیا ہے ان کے اوپر اور انہیں سزائیں دی، اس طرح ہم بھی تمہارے آگے اثر کریں گے۔ تو مومنین وہ بہت زیادہ پریشان ان بھی ہو جایا کرتے تھے اس معاملے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ روم میں مسلمانوں کو اس قسم کی تسکین دی ہے اور فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم،
رومی ابھی مغلوب ہوں گے، لیکن کچھ سال کے بعد یہ ایرانیوں پر غالب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ آیات مشرکین نے سنی تو وہ بہت زیادہ استہزاء کرنے لگے قرآن مجید کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایرانیوں نے تو آدھی سلطنت کو تباہ کر دیا ہے روم کو، اور روم کے لوگ موت اور زندگی کے کشمکش میں تھے، تو ان کے لیے یہ آیات بہت استہزاء کی حیثیت رکھتی اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے 9 سال کے بعد اپنے اس بات کا پاس رکھا، اپنے اس کلام کا پاس رکھا، اور 9 سال کے بعد رومیوں نے ایرانیوں کو قدر شکست دی کہ ان کا اپنے اندر ممالک میں ان کے شہروں میں جا کے انہیں تباہ کیا اور ان سے بدلہ لیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عجائبات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے کتنے عجائبات اور مخلوقات میں میری غور و فکر کرو کتنے عجائبات ہیں، کتنے مخلوقات کو میں نے کس طریقے سے بنایا ہے۔ اور اگلی آیات میں پھر فرمایا جاتا ہے کہ میں نے جس انسان کو میں نے مٹی سے بنایا وہی انسان میری ناشکری کرتا ہے، اس کو میں نے اپنی تخلیق اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے لیکن پھر بھی یہ میری ناشکری کرتا ہے۔ اگلے رکوع میں فرمایا جاتا ہے کہ میں نے رات کو تمہارے لیے نیند کا ذریعہ بنایا اور نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، کہ میں نے رات کو پوری جہان پر اندھیرا پھیلا دیا تاکہ تم لوگ سکون کے لیے نیند کرو۔ اور اس طرح سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ رات کی جو 4 گھنٹے کی نیند ہے وہ دن کی 8 گھنٹوں کے برابر ہے۔ اگر رات کو 4 گھنٹے اگر آدمی نہ سوئے تو اگر پورا دن بھی سوتا رہے تو اسے وہ سکون اور وہ مزہ نہیں آتا۔ اگلی آیات میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ حق کو باطل پر غلبہ عطا فرماتا ہے، اگر کہیں پر اہل حق مغلوب ہو تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے باطل کے طور و طریقے کو تو نہیں اپنایا یا ان کے اصول تو نہیں اپنائے، نہیں تو اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو باطل پر غالب ادا کرتا ہے۔ اس طرح کی آیات میں کفار مکہ کی مثال مردوں کی طرح دی ہے کہ یہ مردے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سنتے ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا قصہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو نبی تو نہ تھے لیکن حکمت اور دانائی نے وافر مقدار میں دی گئی تھی اور ان کے اقوال عبرت اور نصیحت کے خزانے ہوتے تھے ان کے اقوالوں میں۔ اسی طرح حضرت لقمان کی 5 وصیتیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ سب سے پہلے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم۔ پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے ہیں لقمان حکیم کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک کبھی بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے اور شرک نہ کرنے کا نصیحت کی ہے۔ اور دوسری نصیحت آخرت کے بارے میں کی ہے کہ میرے بیٹے اگر تیرا گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تیرا بالکل خفیہ گناہ ہی نے کیوں نہ کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے ظاہر فرمائیں گے اور اس کی بھی آپ کو سزا دی جائے گی۔ اس طرح فرمایا گیا کہ نماز کامل طریقے سے ادا کرو، صبر کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نصیحت کی۔ اور چوتھی نصیحت کی کہ تکبر اور فخر و غرور سے بچو۔ اور آخری نصیحت میں اخلاق کریمہ کی طرف توجہ دلایا، اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنے چال میں میانہ روی رکھو اور اسی طرح بولتے وقت اپنی آواز کو دھیمی رکھو، آرام آرام سے بولا کرو، آہستہ بولا کرو۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے اور کوئی اس کا علم نہیں رکھتا۔ میں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی اور کب قائم ہوگی، اور میں ہی جانتا ہوں کہ بارش کہاں برسے گی اور کتنے مقدار میں برسے گی۔ اور فرمایا کہ میں ہی جانتا ہوں کہ شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، اس کا نصیب کیسا ہے، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ بھی میں ہی جانتا ہوں کہ انسان کل کے دن کیا کرے گا، کل کے دن کی اس کی جو روزمرہ کی معمولات ہے یہ سب میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کیا کرے گا، اور کس کو موت کب آئے گی اور کس جگہ آئے گی یہ بھی میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ غیب کا علم صرف میں نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، یہ صرف میں رکھتا ہوں۔ اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں جیسا ان کا ذائقہ ہے وہ فرمایا جاتا ہے کہ انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ دنیا کی نعمتوں کی طرح، دنیا کے پھلوں کی طرح وہاں پھل ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ بہت زیادہ آسمان و زمین کا فرق ہوگا ان ذائقوں میں۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جنت میں انہیں کیا کیا نعمتیں ملنے والی ہیں۔ پھر اگلی رکوع میں ایمان والوں کی تعریف کی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ جب میری آیات کا تلاوت کی جاتی ہے یا جب نصیحت کی جاتی ہے تو یہ سجدے میں سجدہ کر لیتے ہیں۔
اور اس طرح پھر اگلی آیات سورۃ احزاب میں غزوہ احزاب کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، اور غزوہ احزاب میں جس طریقے سے تمام کفار اور مشرکین اور یہودیوں نے مل کر مدینے کا محاصرہ کیا تھا، 15,000 کا لشکر مدینے کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے مدینے کو اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھا اور آندھی بھیج کر ان سب کو لشکر کا صفایا کر دیا۔ اس آندھی سے ایسا نہ ان کے اندر وبا پھیل گئی کہ ان کے جانور بگڑ گئے، ان کے گھوڑے بگڑ گئے، اور جو ان کی بڑی بڑی ہانڈیاں تھیں وہ الٹ گئی۔ اور اس کے بعد رہی صحیح قسم نعیم بن مسعود جو کہ اس وقت تازہ مسلمان ہوئے تھے، ان کی کوششیں سے ہوا کہ انہوں نے دشمن کے لشکر میں پھوٹ ڈالی، اور طوفانی آندھی نے بھی ان کے ساتھ اس طریقے کا کام کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اہل حق ہوتے ہیں، جو میرے دین پر قائم ہوتے ہیں، اگر کہ پوری دنیا ان کے مخالف ہو جائے میں ان کی حفاظت کرتا ہوں اور ان کو بال بھی کوئی دیکھا نہیں کر سکتا۔ اس طرح آگے دو چیزوں کی ترغیب کی گئی ہے کہ جاہل لوگ عرب کے جاہل لوگ کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت عقل مند ہے، اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین اس کی تردید کرتے ہیں کہ نہیں، سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، اس میں یا نور ہوتا ہے یا ظلمت یا اندھیرا ہوتا ہے، یعنی یا وہ حق کی طرف ہوگا یا وہ باطل کی طرف ہوگا، اور ان 2 دلوں کی تردید کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد منہ بولے بیٹا متبنہ کی بھی تردید کی گئی ہے کہ عرب کے معاشرے میں اگر کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا مان لیا کرتا تھا تو اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا، حقیقی بیٹے کی حیثیت ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید نے اس چیز کو بھی ختم کیا ہے اور کہا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے کی نہیں ہے، اس کو میراث میں اور دوسری چیزوں میں حقیقی بیٹے کی طرح شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ صلاۃ تراویح میں پڑھا گیا اپنی دربار میں قبول فرمائے، اور جو کچھ صلاۃ تراویح میں سمجھا گیا ہے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔